میں امی ابو کے ساتھ اسلام آباد گئی ہوئی تھی اور ہمارا کراچی والا گھر بالکل خالی تھا، جہاں میرا 17 سال کا بھائی اریان گھر پر ہی موجود تھا۔ ہم لوگ ابو کی چھٹیوں کی وجہ سے اسلام آباد گئے ہوئے تھے، کیونکہ مجھے اسلام آباد دیکھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ابو نے 1 مہینے کی چھٹی لے لی تھی۔ ہم نے اسلام آباد کی خوب سیر کی۔ یہ سردیوں کا موسم تھا۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس وجہ سے مجھ سے اسلام آباد کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ایک ہی شدید قسم کا سر درد اور نزلے نے مجھے آ کر جکڑ لیا تھا۔ تبھی میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے گھر جانا چاہیے۔ امی نے مجھے خالہ کے ساتھ واپس گھر بھیج دیا، کیونکہ امی ابو وہاں کچھ دن تک مزید رکنا چاہتے تھے۔ رات کا تقریباً 11 بجے کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی اور گھر کی بیل بجائی تو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ آریان کس کے ساتھ اتنا غیر ذمہ دار ہو سکتا ہے۔ میرے ہاتھ رکھنے سے دروازہ کھلتا ہی چلا گیا۔ میں گھر میں داخل ہوئی تو سارا گھر بکھرا ہوا تھا۔ بھائی کے کمرے سے مجھے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ بھائی کو میرے آنے کی کوئی بھی خبر نہیں تھی۔ میں اچانک ہی خالہ کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ خالہ نے مجھے گھر تک چھوڑا اور خود واپس چلی گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے دروازے سے جھانکا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھائی اپنی دوستوں کے ساتھ ایک لڑکی کو ہمارے گھر پر لائے تھے، اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب مل کر اسے باری باری اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے، یا پھر وہ لڑکی اپنی مرضی سے یہ سب کچھ کروا رہی تھی۔ وہ لڑکی بستر پر ہی بے پردہ لیٹی ہوئی تھی اور میرا بھائی اس کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مجھے اریان سے یہ امید ہرگز نہیں تھی۔ وہ دکھنے میں اتنا شریف لڑکا نظر آتا تھا، مگر اس کے کرتوت تو ایسے تھے جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ پھر میں نے بیگ اتارا۔ میں اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ ان لڑکوں نے بہت زیادہ پی رکھی تھی۔ پھر میں کچن میں آئی اور اپنے لیے آملیٹ بنانے لگی، کیونکہ مجھے زور کی بھوک لگ رہی تھی۔ پھر بھائی کے کمرے کا دروازہ ہلکے سے کھلا تو بھائی کا دوست مجھے دیکھ چکا تھا، مگر اس نے بھائی کو کچھ بھی نہیں بتایا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر میں نظریں چرا کر وہیں سے چلی گئی اور اسے یہ محسوس کروایا کہ مجھے کچھ بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ شاہ نواز میرے بھائی کا بیسٹ فرینڈ تھا اور وہ اکثر ہمارے گھر آتا جاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ شاہ نواز کے اندر ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے جو میرے وجود پر نظریں گاڑے ہوئے تھا اور موقع کی ہی تلاش میں تھا۔ مگر رات کے اس پہر کو یہاں ہونا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ ابو نے میری وجہ سے آریان کو سختی سے منع کیا ہوا تھا کہ اپنے دوستوں کو گھر پر مت لے آنا، کیونکہ ابو بہت سخت مزاج تھے اور ان کا یوں لڑکوں کو گھر لے کر آنا ہرگز پسند نہیں تھا۔ ابو ہمیشہ مجھے ہی تاکید کرتے رہتے کہ جب بھی میرے بھائی کا کوئی دوست دروازے پر آئے تو میں ہرگز دروازہ کھولنے نہ جاؤں اور اپنا دوپٹہ سر پر لے لوں۔ میں نے کمرے میں آ کر کھانا کھایا اور اپنا موبائل چلانے لگی۔ تبھی آہستہ سے میرا دروازہ کھلا اور شاہ نواز اندر آیا۔ شاہ نواز بہت عجیب حالت میں تھا۔ میں اسے دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے کہا کہ شاہ نواز تم باہر جاؤ۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا۔ شاہ نواز نے دروازہ لاک کیا اور مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ اب میرے ماتھے پر پسینے آنے لگے تھے اور مجھے شاہ نواز سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میری عمر 19 سال تھی اور میری منگنی بھی میرے کزن کے ساتھ طے ہو چکی تھی۔ ہم دونوں اکثر فون پر بھی باتیں کیا کرتے تھے اور میرا کزن مجھے بہت زیادہ پسند بھی کرتا تھا۔ میں نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کرنا چاہی تھی، جس کے بعد میری شادی طے تھی۔ مگر اس وقت شاہ نواز کو اپنے سامنے دیکھ کر میرے سر سے آسمان کسی نے کھینچ لیا ہو، جیسے میں بھائی کو آوازیں دینے لگی، مگر بھائی تو کسی اور لڑکی کے ساتھ مستیاں کرنے میں مصروف تھا۔ پھر شاہ نواز نے مجھے بیڈ پر دھکا دیا۔ میں نے بے ساختہ ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ میں نے جلدی سے اٹھنا چاہا، مگر شاہ نواز نے مجھے اٹھنے ہی نہ دیا۔ اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو کس کر پکڑ لیا تھا۔ اب جو کچھ بھی وہ کرنے جا رہا تھا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے خود کو بہت چھڑوانے کی کوشش کی، مگر شاہ نواز بہت طاقتور تھا۔ میرے چیخنے چلانے سے بالکل بھی خوف زدہ نہیں ہوا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میرا بھائی اس وقت مدہوش ہو کر کسی اور کی عزت تار تار کر رہا تھا۔ پھر اس کی اپنی بہن کی عزت کس طرح سے محفوظ رہ سکتی تھی؟ پھر شاہ نواز نے اپنی ساری حدیں پار کر دی اور مجھے کہیں بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ جی بھر کے مجھ سے سکون حاصل کرتا رہا اور میں بے بس ہو کر آنسو بہاتی رہ گئی۔ تکلیف کی شدت بہت زیادہ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ میں ابھی تک کنواری تھی
اور کسی بھی لڑکے کے ساتھ ایسے تعلقات قائم نہیں کیے تھے۔ مجھے بس ایک ہی بات کی فکر تھی، اگر میرے منگیتر کو اس کی بھنک بھی پڑ گئی کہ کسی دوسرے لڑکے نے میری عزت تار تار کر دیا، تو وہ کبھی بھی مجھے نہیں اپنائے گا، بلکہ مجھ سے اپنا رشتہ ختم کر دے گا، اور سارے خاندان میں میری بدنامی کے چرچے پھیل جائیں گے۔ جب شاہ نواز کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور ہٹا۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھی اور دوپٹہ اپنے آپ پر اوڑھ لیا، اور خوف کے مارے میں کانپ رہی۔ میری آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر جو قیامت مجھ پر بیتی تھی اس کا ذکر میں کسی سے کروں یا پھر نہیں۔ اس کا ازالہ بھی ہو تو اب ممکن نہیں تھا۔ شاہ نواز یہ سارا کارنامہ سر انجام دینے کے بعد اپنے گھر جا چکا تھا، اور اس لڑکی کو بھی ساتھ لے کر گیا تھا جو اس کے ساتھ آئی تھی۔ اگلی صبح میں باہر آئی تو میری آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جب میرے بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ ماہم، تم کب واپس آئی؟ تو میں ابھی ان کے سارے کارناموں سے واقف تھی، مگر اب میں تباہی کے اس دہانے پر تھی کہ میں ان سے نظریں تک نہ ملا پائی۔ پھر میں نے نظریں چراتے ہوئے ان سے کہا کہ میں رات کو ہی واپس آ گئی تھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی تھی۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، مگر پھر میری بات پر یقین کر لیا۔ تبھی میں نے کچن کا رخ کیا اور اپنے اور بھائی کے لیے کچھ کھانے کو بنایا۔ ہم دونوں نے ناشتہ کیا۔ بھائی فون کال سنتے ہوئے باہر چلے گئے اور میں صوفے پر بیٹھ کر اپنی بربادی پر آنسو بہانے لگی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں نے اپنے منگیتر کو بھی آج کال نہ کی تھی۔ ویسے تو میری ہر صبح کا آغاز اس سے بات کرنے پر ہی ہوتا تھا، مگر آج میں سوچ رہی تھی کہ کس منہ سے میں اس سے بات کروں۔ وہ یقیناً میرے بات کرنے سے میرے موڈ کا اندازہ لگا لیتا۔ میں نے آج تک اپنے منگیتر سے جھوٹ نہیں بولا تھا، پھر یہ اتنی بڑی بات میں اس سے بھلا کس طرح چھپا سکتی تھی؟ میں نے فی الحال اس سے بات کرنے سے گریز کی۔ ابھی میں اسی کشمکش میں مبتلا اور فون کو دیکھے جا رہی تھی کہ اچانک گھنٹی کی آواز پر میں اٹھی اور دروازہ کھولنے گئی۔ میں سمجھا کہ شاید آریان ہوگا، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو شاہ نواز گھر میں داخل ہوا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مجھے ایک زوردار دھکا مارا اور میں زمین پر جا گری۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا کہ جلدی سے کمرے میں چلو۔ میں اس کی دھمکی پر اس کے ساتھ کمرے میں چلی آئی، کیونکہ میں گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ جب وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور کہنے لگا کہ چپ چاپ میری کہی ہوئی ساری بات مانو، ورنہ میں تمہارے خاندان میں تمہیں اتنا بدنام کر دوں گا کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ میں ایک بار تو شاہ نواز کے ہاتھوں برباد ہو چکی تھی اور اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا، مگر مجھے دوبارہ شاہ نواز سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں نے ہی آریان کو کال کر کے باہر بلایا تھا اور میں اسے ایک کام میں مصروف کر کے آیا ہوں، تب تک جی بھر کے تم میرے ساتھ مزے حاصل کر لو۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے بڑی بے رحمی کے ساتھ میرے بازو کو جکڑ لیا، مجھے بیڈ پر دھکا دے دیا۔ ابھی میں پچھلی رات کو ہی نہ بھولی تھی کہ ایک بار پھر سے یہ قیامت مجھ پر ٹوٹنے جا رہی تھی۔ پھر شاہ نواز نے جی بھر کر میرا استعمال کیا۔ میری آنکھوں سے آنسو کا ایک دریا بہہ نکلا تھا۔ میں بہت مجبور ہو گئی تھی اور شاہ نواز کی اس گھٹیا حرکت کا نشانہ بنی تھی۔ جب شاہ نواز کا دل مجھ سے بھر گیا تو اس نے میرے کپڑے اٹھا کر میرے منہ پر مار دیے اور یہاں سے چلا گیا۔ میں جلدی سے واش روم چلی گئی اور شاور لے کر شاہ نواز کی گئی زیادتیوں کو خود پر سے مٹانے لگی، مگر یہ داغ اتنے گہرے تھے کہ پانی سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، جنہوں نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ میں نے جلدی سے امی کو کال ملائی اور ان سے کہنے لگی کہ امی، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، آپ پلیز جلدی سے گھر آ جائیں۔ پھر دوسرے دن شام ہوتے ہی امی گھر واپس آ گئی۔ ابو میرے لیے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا۔ میں شدید بخار میں مبتلا تھی، مجھے کچھ ڈرپس وغیرہ لگی، مگر میرا درد کسی کو دکھانے والا نہ تھا۔ میں کس طرح سے امی کو یہ ساری قیامت جو مجھ پر گزر آئی تھی وہ بتاتی۔ جب میرے امی ابو گھر آئے تو میرے دل کو کچھ تسلی ہوئی، مگر میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میرا بھائی جن غلط کاموں کے راستے پر نکل پڑا تھا، ان سب کی سزا آخرکار مجھے بھگتنی تھی، کیونکہ یہ دنیا کا مقافات عمل ہے اور مقافات عمل ہمیشہ اٹل ہوتا ہے۔ 2 ماہ بعد ایک اور قیامت مجھ پر گزرنی باقی تھی۔ جب میری طبیعت خراب ہوئی اور امی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو پتہ چلا کہ میں بغیر شادی کے ہی حاملہ ہو چکی ہوں۔ یہ بات میرے ساتھ ساتھ میری ماں پر بھی قیامت بن کے گری تھی۔
گھر آ کر میں امی کو سب کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر امی کو یہ غلط فہمی تھی کہ شاید ہی میری ہی کی گئی غلطیوں کی سزا ہے۔ پھر میں نے امی کو اس رات کا سارا واقعہ بتایا۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تھی تو کس طرح سے آریان لڑکیوں کے ساتھ غلط کام کرنے میں مگن تھا، اور اس کے دوست نے کس طرح سے مجھے نوچا تھا، اور جب تک میرے ماں باپ گھر سے باہر تھے وہ بار بار آ کر میری عزت کو تار تار کر رہا تھا۔ امی نے یہ بات میرے ابو کو بھی بتا دی تھی۔ پھر ابو نے شاہ نواز کو پولیس کے حوالے کر دیا، اور شاہ نواز اب اپنے حصے کی سزا کاٹ رہا ہے، مگر مجھ پر جو گزری ہے وہ میں زندگی میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی۔